السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو ناظرین، پچھلا سبق میں جو ہم پڑھے ہیں وہ حروف مدہ کا سبق پڑھے ہیں۔ الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ کا سبق ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ حروف مدہ کو اچھے سے سمجھ لیے ہوں گے کہ الف مدہ کس طرح سے ہوتا ہے، یا مدہ کس طرح سے ہوتا ہے اور واو مدہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ ہے کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ کھڑا زبر کہتے کس کو ہیں؟ تو یہ جو دکھ رہا ہے سیدھا سا چھوٹا، اس کو کھڑا زبر کہتے ہیں۔ یہ جو چھوٹا سا کھڑا لکھا ہوا ہے، چھوٹا سا الف جیسا، اس کو کھڑا زبر کہتے ہیں۔ یہ کوئی بھی حروف کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس حروف کے اوپر یہ لکھا ہوا ہو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ جیسے الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، ویسے ہی کھڑا زبر کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ اور کھڑی زیر دوستو، وہ کوئی بھی حروف کے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے، اس طرح سے حروف کے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کا بھی کام ہے کہ جس حروف کے نیچے لکھا ہوا ہو اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اور الٹا پیش، اس کو الٹا پیش کہتے ہیں۔ کوئی بھی حروف کے اوپر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کا بھی کام ہے کہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے جس حروف کے اوپر یہ لکھا ہوا ہو۔ تو ناظرین، چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں، اور آج کا سبق میں صرف ہم کھڑا زبر کا سبق پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ کھڑا زبر آ، با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، ثا کھڑا زبر ثا، جیم کھڑا زبر جا، حا کھڑا زبر حا، خا کھڑا زبر خا، دال کھڑا زبر دا، ذال کھڑا زبر ذا، را کھڑا زبر را، زا کھڑا زبر زا، سین کھڑا زبر سا، شین کھڑا زبر شا، صاد کھڑا زبر صا، ضاد کھڑا زبر ضا، طا کھڑا زبر طا، ضا کھڑا زبر ضا، عین کھڑا زبر عا، غین کھڑا زبر غا، فا کھڑا زبر فا، قاف کھڑا زبر قا، کاف کھڑا زبر کا، لام کھڑا زبر لا، میم کھڑا زبر ما، نون کھڑا زبر نا، واو کھڑا زبر وا، ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا کھڑا زبر یا۔ اوپر جو کھڑا زبر کو الگ الگ کر کے پڑھے ہیں اسی کا یہاں پہ مشق کرنا ہے کہ کھڑا زبر کو ہجے اور رواں میں کس طرح سے پڑھتے ہیں۔ تو آئیے ساتھ میں آپ کو بھی پڑھنا ہے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر دا، آدا، میم زبر ما، آدما۔ یہ حمزہ کے اوپر جو چھوٹا سا لکیر جیسا سیدھا دکھ رہا ہے چھوٹا سا، اسی کو کھڑا زبر کہتے ہیں۔ اور جس حروف کے اوپر یہ لکھا ہوا ہو کھڑا زبر آ جائے
اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، جیسے الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اسی طرح سے کھڑا زبر کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ جیسے آدم، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آم، نون زبر نا، آمنا، میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالی کی، حمزہ زبر آ، با زبر با، ابا، واو کھڑا زبر وا، ابوا، ہا پیش ہو، ابواہ، سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما، سما، واو کھڑا زبر وا، سماوا، تا زیر تی، سماواتی، غین کھڑا زبر غا، واو یا زیر وی، غاوی، نون زبر نا، غاوینا۔ یہاں پہ غین کو بھی کھینچنا ہے اور واو کو بھی کھینچنا ہے، اس لیے کہ غین میں کھڑا زبر ہے اور واو میں یا مدہ ہے۔ جو پچھلا سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں یا مدہ کا سبق، کہ یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتا ہے، اور یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ تو یہاں پہ بھی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر واو کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے غاوینا، یا کھڑا زبر یا، صاد کھڑا زبر صا، یا صا، لام زیر لی، یا صالی، حا پیش حو، یا صالح، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الا، ہا پیش ہو، الہ، نون الف زبر نا، الہنا۔ یہاں پہ لام کو بھی کھینچنا ہے اور نون کو بھی کھینچنا ہے، اس لیے کہ لام میں کھڑا زبر ہے اور نون میں الف مدہ ہے۔ الف مدہ کا بھی سبق ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے، تو یہاں پہ بھی الف مدہ ہے، نون کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے الہنا، ہا کھڑا زبر ہا، ذال الف زبر ذا، ہاذا۔ یہاں پہ دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اس لیے کہ ہا میں کھڑا زبر ہے اور ذال میں الف مدہ ہے، اس لیے کہ الف سے پہلے ذال کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تو دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ جیسے ہاذا، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتا، با پیش بو، کتاب، را زیر ری، سین کھڑا زبر سا، رسا، لام کھڑا زبر لا، رسالہ، تا زیر تی، رسالاتی، ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالکا۔ اب رواں میں پڑھنا ہے کہ رواں میں کھڑا زبر کو کس طرح سے ملا کر کے کھینچ کر پڑھتے ہیں، آپ کو سمجھنا بھی ہے اور ساتھ میں پڑھنا بھی ہے۔ آدم، آدم، آمنا، مالکی، ابواہ، سماواتی، غاوین، غاوین، یا صالح، الہنا، ھذا، ھذا، کتاب، رسالاتی، ذالک۔ تو آج کا ہمارا سبق یہیں تک ہے۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو کوئی سبق اگر سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں تاکہ وہ سبق کو دوبارہ پڑھایا جائے۔
تاکہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو امید ہے کہ آج کا بھی سبق آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو آج کا سبق یہیں تک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔